السلام علیکم سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جن کی ماہ رمضان کے برکتوں اور رحمتوں والے مہینہ میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ مایوسی کفر کے زمرہ میں آتی ہے۔ اس بارے میں ہم سب جانیں گے اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے آپ سب کو قریش ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، سورہ زمر میں آیت نمبر 53، قال اللہ تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقین جانیں اللہ عز و جل سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نہایت رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت سے نا امید مت ہوں، خود کو اس کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلائیں۔ وہ بہت مہربان کرم فرمانے والا ہے، جو کچھ پہلی زندگیوں میں کر چکے ہو سچے دل سے توبہ مانگ لیں، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس شخص کی توبہ جو سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے کیے گئے گناہوں کی اور آئندہ دوبارہ کیے گئے گناہوں کو نہ دہرانے کی نیت رکھے۔ اس صورت میں قل یا عبادی آیت نمبر 10 میں بھی فرمایا گیا ہے، یعنی کہ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو یا اپنے رب سے ڈرو۔ ثابت یہ ہوا کہ پہلی آیات میں تقوی کا حکم فرمایا گیا اور پھر آیت نمبر 53 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو وہ سچے دل سے توبہ کر لے، میں رب کریم بخشنے والا مہربان ہوں۔ جن لوگوں نے غفلت اور لاپرواہی میں زندگی بسر کر دی تو لہٰذا اب بھی وقت ہے، اب بھی جاگ جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ عز و جل تمام گناہ معاف فرما دے گا، لیکن ضروری ہے کہ اللہ کے حضور سچے دل سے معافی طلب کی جائے، حرام کاموں سے اجتناب کیا جائے اور آگے کی زندگی جو دنیا میں گزارنی ہے اس میں اپنے اعمال کو درست و بہتر کر لو، تب جا کر ایسی توبہ کرنے والے کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ انعام ہے اور خوشخبری ہے کہ تمہارے پچھلے تمام گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ مزید سورہ فرقان آیت نمبر 70 کی اس آیت کریمہ سے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ عز و جل نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 71، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی۔ دعائیں مانگنا انسان کا کام ہے اور اسے پورا کرنا رحمان کا کام ہے، پس اللہ رب العزت اس سے حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو واپس کر دے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا مانگنا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل
قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ ترجمہ، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ عذرائے تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ چنانچہ دعا نہ مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے۔ دعا مانگتے رہیں اور دعا مانگتے رہنے سے محبت الہی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ دعا مانگنے سے اللہ عز و جل کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دعا مانگنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہر پیغمبر علیہ السلام نے ہر موقع پر دعائیں مانگی۔ دعا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے اور اس کا حکم قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ دعائیں مانگنے کے لیے رمضان المبارک کا پورا مہینہ سب سے بہترین وقت ہے۔ اس مہینہ میں مانگی گئی دعائیں بہت خاص ہوتی ہیں۔ اس بابرکت مہینہ میں اللہ عز و جل کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا۔ تمام مسلمانوں کی دعائیں اس بابرکت ماہ میں ضرور قبول کی جاتی ہیں، مگر 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں اس ماہ میں بھی قبول نہ فرمائی جائیں گی۔ ایسے لوگوں کی دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان میں ہی معلق رہ جاتی ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہوگا کہ زمین سے اٹھتی ہی نہ ہوں۔ 4 ایسے افراد کے بارے میں آپ کو بتانے لگے ہیں جن کی خاص برائی کی وجہ سے اللہ رب العزت رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بھی ایسے افراد کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف نہیں بخشتا۔ ایسا شخص جس کا ایمان کمزور ہو اور اس پر شہوت اور خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو اور شیاطین برائیاں مزین کر کے دکھاتا ہو، تو تب ایک مسلمان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور حرام کردہ کاموں میں اپنی زندگی کو بسر کر کے تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت کی ذات پاک وہ ذات واحد ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت ہی نرمی والا معاملہ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اور جو شخص اپنے ساتھ ظلم کر بیٹھے پھر سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ رب العزت ضرور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور ہو سکے تو اس طرح دعا بھی مانگ لینی چاہیے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری بخشش نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جن 4 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی ان کی بخشش ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو والدین کے کسی بھی حکم کی پاسداری نہیں کرتے، جو والدین کو بلا وجہ تنگ کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ انسان کا وجود والدین کا مرہون منت ہوتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے، یہاں تک کہ جہاں شرک سے اجتناب کی تعلیم دی تو وہیں ساتھ میں والدین کے ساتھ صحیح روش اپنانے کی ترغیب دی۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ رحیمانہ معاملہ فرماتے ہوئے امت کو اس بات کی تعلیم فرمائی کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری اپنے لیے لازم کر لو، بصورت دیگر والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ شمار کیا، اور کبیرہ گناہ وہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ شرک اور والدین کی نافرمانی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، 3 لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے، انہی میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے سے اللہ عز و جل کا راضی ہونا یا ناراض ہونا والدین کی رضامندی ناراضگی کے ساتھ معلق ہے۔
اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس کا ترجمہ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مزید ارشاد بالا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیٹے پر والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ دونوں تیری جنت بھی اور دوزخ بھی اگر تم ان کے حق میں رحم و کرم اور عجز و انکساری سے پیش آئے یا عجز و انکساری کے پیکر بن گئے تو تمہارے لیے جنت ورنہ دوزخ کے مستحق ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے خلاف والدین کی دعا۔ لہذا اولاد کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ ایسی حرکت سے پرہیز کریں کہ جس کے سبب والدین کو اس کے خلاف بد دعا کرنی پڑے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان پر بد دعا کرنے سے بچے، ورنہ مقبول ہونے پر خود ہی پچھتانا پڑے گا۔ ایسے لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے صاف وعید ہے کہ وہ نہ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور نہ ان کو بخشے گا۔ ہاں مگر اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، تو لہٰذا اگر ایسے لوگ سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنے والدین کو راضی کر لیں اور والدین سے بھی گزارش کریں کہ وہ ان کے لیے خدا سے معافی طلب کریں، تب اللہ رب العزت ضرور دعا قبول فرمائے گا اور ایسے لوگوں کو بخشنے پر بھی قادر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں بھی پوری نہیں ہوتی، ان میں شراب پینے والے شامل ہیں۔ ایسا شخص جو شراب پینے کا عادی ہو چکا ہو اور اس کے لیے شراب ہی سب کچھ ہو اور شراب کو ترک کرنا اس کے لیے ناممکن ہو، ایسے شخص کے لیے سب سے برائی کی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ شراب پیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل جو ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اس شراب پینے والے شخص کی دعا رمضان المبارک جیسے مہینہ میں بھی قبول نہیں فرماتا۔ بس ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مگر اس کو لازماً یہ چاہیے کہ شراب نوشی کی عادت کو ترک کر دے، اس پر لعنت بھیجے اور سچے دل سے اپنے اللہ عز و جل سے توبہ و استغفار کرے، تو پھر اللہ عز و جل اس کو بھی معاف فرما دے گا اور اس کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرمانے پر قادر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 and 91، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، پس ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعا رمضان المبارک میں بھی رد کر دی جاتی ہے، جن کی دعا نہیں سنی جاتی۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں کسی دوسرے انسان کے لیے بغض اور کینہ ہو۔ بغض سے مراد نفرت ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی ایک شخص یا دیگر اشخاص کے لیے نفرت موجود ہے تو اس کا مطلب آپ کے دل میں بغض ہے۔ خدارا 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 اپنے دلوں کو بغض جیسی بیماری سے دور رکھیں۔ لوگوں کے لیے اپنے دل میں مت نفرتیں رکھیں۔
رکھیں۔ کینہ بغض کی بھی حدیں پار کرنے والی بیماری ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں کسی شخص سے اس حد تک نفرت کرتے ہیں کہ آپ اس کو نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں تو ایسا کرنے کو کینہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوموار اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ تمام لوگ بخش دیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، البتہ وہ دو اشخاص جو باہم کینہ رکھتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ حکم ہوتا ہے انہیں مہلت دے دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، انہیں مہلت دے دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، انہیں مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ پیارے بھائیو، اس بیماری سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر آپ کی تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعا رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں بھی ٹھکرا دی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی اختیار کر لی ہو۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بھی رشتہ داروں سے احسن سلوک کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، انہیں کبھی تنہا نہیں کیا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، ان کی خوشیوں اور غموں میں ہمیشہ شریک رہے، ان کے غموں میں ان کا دلاسا بنے۔ بھائیو، اپنے رشتہ داروں کو راضی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت رکھیں۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں تو خود جائیں اور ان کے پاس اور انہیں منا لیں۔ اگر آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھا تو یقین جانیے آپ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنیں گے۔ رشتہ داروں سے تعلق قائم کریں اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ عز و جل توبہ کرنے والے شخص سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس شخص کا اونٹ صحرا میں یعنی بیران اور بیابان علاقہ میں گم ہو جانے کے بعد دوبارہ مل جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے حضور تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اللہ عز و جل ہمیں ان تمام برے افعال سے بچائے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب بھی اس دعائے خیر کا حصہ کمنٹس باکس میں آمین لکھ کر ضرور بنیں۔ مزید اسلامی معلومات اور دیگر معلومات حاصل کرنے کے لیے قریش ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں کا طالب وقاص احمد قریشی ہاشمی۔